ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ حیراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہیں، حیراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہیں، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے۔ حضور قاضی اہل سنت کی شخصیت ایسی تھی کہ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہاریں روٹھ گئی ہیں۔ زندگی میں ایک خلاصہ ہے، دعا فرمائیں اللہ رب العزت ان کے جانشین حضرت اسید میاں قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کے ذریعے اس خلا کو اللہ پر فرما دے۔ کسی بھی شخصیت کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اس شخصیت کا جو مشن تھا اس مشن کو آگے بڑھایا جائے۔ ایک بات کی پہلے وضاحت کر دوں، میں بہت سیدھے سادے انداز میں تقریر کرتا ہوں، بلکہ گفتگو کرتا ہوں آپ سے، اور ویسے بھی یہ دلی کی سرزمین ہے تو یہاں تو ویسے بھی چیخ و پکار کو پسند نہیں کیا جاتا، تو اپنا انداز بھی ویسا ہے اور اس سرزمین کا تقاضا بھی ہے، تو میں بہت ٹھہر کر اور بہت آرام سے کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ توجہ کے ساتھ سن لیں، یہ آپ کا احسان ہوگا میرے اوپر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی شخصیت کی بارگاہ میں عقیدتوں کا سب سے بہترین نذرانہ یہ ہے کہ ان کے مشن کو آگے بڑھایا جائے۔ جو مشن وہ چھوڑ کر گئے اس کو آگے لے کر چلا جائے۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجئے جب تک۔ حضرت آ رہے ہیں اچھا میں نے سمجھا کہ شاید حضرت تشریف لا رہے ہیں، اس لیے میں رک گیا تھا۔ تو جن دو بزرگوں کے نام سے یہ محفل منسوب ہے، امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان، ان دونوں ہستیوں کی بارگاہ میں نہ تو ہماری جانب سے پیش کیے ہوئے پھول عقیدتوں کا صحیح نذرانہ ہوں گے اور نہ ان بزرگوں کی قبروں پہ پیش کی ہوئی چادریں ان سے عقیدت کا بہتر اظہار ہوگی۔ اعلیٰ حضرت تو خود فرما گئے کہ جب تک کسی قبر پر ایک چادر پڑی ہو اور جب تک وہ بوسیدہ یا پھٹ نہ جائے دوسری چادر نہ ڈالو، بلکہ یہاں تک فرما گئے کہ جس قبر پہ قبہ بنا ہو، گنبد بنا ہو، وہاں تو چادر ڈالنے کی بھی حاجت نہیں۔ تو ہمارا جو عقیدتوں کے اظہار کا طریقہ ہے، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم جن طریقوں سے اپنے عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں، کیا ان طریقوں سے ان بزرگوں کی روحیں خوش ہوں گی یا کسی بھی بزرگ کی روح خوش ہوگی؟ سال میں ایک مرتبہ گئے، ان کی قبر پہ ہم نے کچھ پھول پیش کر دیا، کچھ چادریں پیش کر دی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جائز ہے، ہم ناجائز نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اعلیٰ طریقہ کیا ہو، بہتر طریقہ کیا ہو، اس کے لیے میں نے پہلی چیز کہہ دیا کہ ان کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ لیکن مشن کو آگے بڑھانے کے لیے مشن کا جاننا بھی تو ضروری ہے نا کہ ان کا مشن تھا کیا۔ جب تک اس مشن کا علم نہیں ہوگا کیسے سمجھیں گے کہ ہمیں اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے۔
ہر چند کہ میرا موضوع حضرت مجدد الفسانی کی شخصیت ہے اور میں اس پر جلدی سے آ جاؤں گا، لیکن 2-4 منٹ میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھی اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر دوں۔ اعلیٰ حضرت کا مشن کیا تھا؟ میں موجودہ حالات کے تناظر میں کہوں، یوں تو آپ کی زندگی ہمہ جہت ہے، مختلف جہتیں ہیں آپ کی زندگی میں، ہم جہاں سے چاہیں ایک چیز نکال سکتے، لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں اور اس دہلی کی سرزمین پر آئے ہوئے مسلمانوں کے لیے اعلیٰ حضرت کے ایک مشن کو اجاگر کرنا چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا مشن تھا پڑھنا اور پڑھانا۔ ساری زندگی اسی میں گزری آپ کی، پڑھنے پڑھانے میں۔ ایون وقت وصال، جب آپ کا وصال کا وقت آیا ہے، اخیر وقت ہے، مرض الموت میں ہیں، اب روح رفیق اعلیٰ کی طرف جانے والی ہے، اس وقت بھی آ کر پوچھا جا رہا ہے کہ حضور یہ مسئلہ، اس کا ریفرنس اور اس کا حوالہ تلاش رہا ہوں، نہیں مل رہا ہے، اس وقت بھی آپ نشاندہی فرماتے ہیں کہ فلاں کتاب کی فلاں جلد کے فلاں صفحے پہ یہ حوالہ مل جائے گا، وہاں جا کے تلاش۔ تو ہم امام اہل سنت سے اگر عقیدت اور محبت رکھتے ہیں تو آج سے یہ عہد کریں کہ اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ پڑھنے اور پڑھانے میں صرف کریں گے۔ ہماری جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، کم سے کم آنے والی نسلوں کو تو اس نہج پہ ڈالیں۔ لیکن امت مسلمہ کی حالت کیا ہے؟ ہم اعلیٰ حضرت سے محبت رکھتے ہیں مگر جہالت کو سینے سے لگائے ہوئے۔ سچر کمیٹی رپورٹ تو بہت پرانی ہو گئی، ذرا آج کی رپورٹ دیکھ لیں، آج سروے کروا لیں، اس سے کہیں زیادہ بھیانک صورتحال نکل کر آئے گی۔ تعلیمی ریشو کیا ہے مسلمانوں کے اندر؟ ذرا 4 لائنیں سن لیجیے اعلیٰ حضرت کی، رہنمائی فرما دیں گے اگر بھول جاؤں کہیں پر تو۔ نہ مرا نوش ز تحسین، نہ مرا نیش ز طعن۔ کیا مطلب اس کا؟ مجھے کسی کے داد و تحسین سے کوئی خوشی نہیں ملتی۔ کوئی مجھے داد و تحسین سے نوازے، میری تعریف کرے، میری مدح سرائی کرے تو اس سے مجھے کوئی خوشی نہیں ملتی ہے، میں مست نہیں ہو جاتا ہوں اس سے۔ اور آگے کہا نہ مرا نیش ز طعن، اور نہ ہی کوئی مجھے تانا دے، برا کہے، گالیاں دے تو اس سے میری ذات پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ تعریف کرنے والے تعریف کرتے رہیں، برا کہنے والے برا کہتے رہیں، ہم تو جس دھن میں لگے ہیں اس میں لگے ہیں۔ نہ مرا نوش ز تحسین، نہ مرا نیش ز طعن، اور آگے کہتے ہیں نہ مرا گوش بمدح، نہ مرا ہوش ز ذم۔ کیا مطلب اس کا؟ میرے پاس وہ کان ہی نہیں ہے جو کسی کی تعریف و توصیف سنے۔ آج ہم لوگوں کی حالت کیا ہو گئی؟ تقریر کرنے آئے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام کی محفل ہے، آپ نعرہ نہیں لگا رہے ہیں، آپ واہ واہ نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے چھوٹے سے کمرے میں ہوں کہ جس میں ان چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز کی جگہ بھی نہیں ہے، اگر کوئی چاہے کولر لگا دیں اس کی بھی جگہ نہیں ہے، وہ ایک چھوٹا سا بستر ہے جس پہ تھوڑی دیر کو آرام کر لیتا ہوں، اور باقی جو خالی جگہیں ہیں اس کمرے کے اندر، اس میں تو کتابیں ہیں، اس میں تو قلم ہے، اس میں تو دوات ہے۔ افسوس کے ساتھ آج کی نئی نسل کو تو دوات بھی بتانا پڑے گا کہ یہ دوات ہوتا کیا، اور نئی نسل تو یہ بھی نہیں سمجھے گی کہ دوات ہے کس بلا کا نام، کیونکہ آج کل تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا قلم الرصاص اور قلم الحبر، اب کہاں وہ سب چلتا ہے قلم الرصاص اور قلم الحبر، ہاں؟ وہ آج تو ایسے ایسے پین آ گئے، دیکھیے نا، میں ہی اسی سے لکھ رہا تھا، یہ پین ہے، یہ اس میں تو، اس پین میں تو کچھ نب کی ضرورت بھی پڑتی ہے، کچھ روشنائی کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں تو کچھ نہیں، اس سے لکھتا رہتا ہوں۔ وہ پرانے زمانے میں چلتا تھا دوات اور قلم، وہ پہلے تو شروع میں جائیے تو لکڑی کا قلم ہوتا تھا، اور اسے روشنائی میں ڈبو ڈبو کر، جس برتن میں روشنائی رکھی جاتی تھی اسے دوات کہا جاتا تھا، اس میں ڈبو ڈبو کے لکھا جاتا تھا۔ پھر ذرا زمانہ آگے بڑھا تو قلم بن گیا، جس قلم میں روشنائی ڈال دی جاتی تھی اور پھر اسے لکھا جاتا تھا۔
اب وہ سب چیزیں ختم ہو گئی، لکھو پھینکو لکھو پھینکو. اب تو خیر لکھنے کی بھی نوبت نہیں آ رہی ہے. ہاں ایک عرب عالم کو ہمارے ایک جاننے والے نے ایک خوبصورت اور بہترین قلم انہوں نے تحفے میں دیا، تو کہا سوائے دستخط کے اب قلم کی کہیں ضرورت ہی نہیں رہتی ہے، جو لکھنا ہوتا ہے وہ تو لیپ ٹاپ پہ لکھتا ہوں. اب وہ علامہ بالقلم کی تفسیر بھی شاید اب اس زمانے میں کچھ اور کرنی پڑے گی. اب وہ قلم کا بھی رواج ختم ہو رہا. بہرکیف یہ تو چند باتیں ضمناً آ گئی. عرض یہ کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنی زندگی کا کل جائزہ لے کر بتا رہے ہیں کہ میری زندگی کے ارد گرد اور میری زندگی کا تانا بانا کتاب، قلم، دوات. اور آج ان چیزوں سے سب سے زیادہ ہم نے رشتہ توڑا ہے. سب سے زیادہ ہم نے رشتہ، ہم نے بھی توڑ لیا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ 9 سال پڑھ لیے، اب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اور جب اسٹیج پہ آئیں گے تو کہیں گے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو. یہ اسٹیج پہ ہم کہہ رہے ہیں، لیکن ہم خود نہیں پڑھ رہے. پڑھنے پڑھانے سے رشتہ ہی ٹوٹ گیا. وہ جو مدرسوں میں لگے ہیں ان کا احسان ہے کہ وہ پڑھنے پڑھانے میں لگے ہیں. باقی خطیب کہاں پڑھتا ہے اور امام کہاں پڑھتا ہے، اس کو کہاں فرصت ہے. اور شاعر بھی ساتھ میں، نعت خواں بھی، کیا فرصت ہے. ہم لوگ تو فخر سے کہتے ہیں کہ 14 سال ہو گئے اس لائن میں آئے ہوئے اور 14 کتابیں بھی نہیں پڑھی. ہم اعلیٰ حضرت کے مشن پہ نہیں ہیں. اگر کتابوں سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا تو، پڑھنے پڑھانے سے اگر ہمارا تعلق ٹوٹ گیا تو، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے. یوں ہی نہیں کہا جاتا ہے کہ 13 سال کی عمر میں آپ نے مسئلہ رضاعت پہ فتویٰ دے دیا تھا. پڑھنے پڑھانے میں زندگی لگ گئی، اسی لیے تو دیا نا. نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولایت کا نہیں، محبوبیت کا نہیں. آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. آپ چلیں نا ان کے مشن پہ، زندہ کریں ان کی اس روش کو. عہد کریں آئندہ سال جب اپنے امام کی بارگاہ میں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کریں گے تو علم کا نذرانہ پیش کریں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. ہمارے مارہرہ کے بزرگوں کا نعرہ ہے، اور مارہرہ ہے کون؟ امام اہل سنت کا پیر خانہ ہے. وہاں کے بزرگوں کا نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے. پیٹ کاٹنا پڑے تو کاٹیے، مگر تعلیم سے رشتہ نہ ٹوٹنے پائے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ وسائل نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، مسائل بہت ہیں. یہ رونا ہی مسائل ہے، اس کا شکوہ کرنا ہی مسائل ہے. ہم کہتے ہیں وسائل نہیں ہے، ہم کیسے پڑھائیں گے، ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہے. اچھا مدرسے میں بچے کو بھیج دیا، اگر مدرسے کے ذمہ داروں نے کہہ دیا کہ 500 روپے مہینہ دیجیے، مدرسے میں بھی پیسہ لگے گا، ہم کہاں سے دیں گے؟ اور چندہ کر کے شادی کرے گا وہ، اور پڑھانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں آج 4 یا 5 موبائل نہ رہتا ہو، اور کوئی موبائل ایسا نہیں ہے جس موبائل میں مہینے کا کم سے کم 200 روپے نہ لگتا ہو. یہاں خرچ کرنے کے لیے پیسے ہیں اور تعلیم کے نام پر خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. میں بڑے درد کے ساتھ یہ فکر دے رہا ہوں، امام اہل سنت کی بارگاہ میں بہتر عقیدتوں کا نذرانہ یہی ہوگا کہ تعلیم کی روش کو عام کیا جائے، علم زندہ کیا جائے. آپ فرماتے ہیں میری زندگی میں ہے ہی نہیں اس کے علاوہ کچھ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام اہل سنت کا شعر میں نے آپ کو سنایا ہے، منم و کنج خمولی کے نہ گنجت دروے جز منو چند کتابیں و دوات و قلمیں. میں، میرا کمرہ، اس کی تنہائی، اور اس کمرے میں جو چند چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ کتابیں، دوات، قلم. ہم کمرہ بناتے ہیں تو یہ فکر بھی نہیں ہوتی ہے کہ قرآن شریف کہاں رکھا جائے، باقی کتابوں کو تو چھوڑ دیجئے. اے سی کہاں لگے گی، اس کے لیے پہلے سے وائر کھنچوا دیا جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولیے نا ایمانداری سے. اس کے لیے پہلے سے وائر کھینچا جا رہا ہے. ٹی وی جہاں پہ لگائیں گے تو تار دکھنا نہیں چاہیے، اندر اندر لے کے آیا جائے. وہ سارے انتظامات پہلے سے ہو رہے ہیں. لیکن میرے گھر کا ریڈنگ روم کون ہوگا، میرے گھر میں نماز گاہ کون سا روم بنے گا، اس کی فکر نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم امام کو ماننے والے ہیں. بقول اقبال کہ تم تو صورت میں نصارا ہو تمدن میں ہنود،
یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تم تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. کیا فکر ہو گئی ہے ہمارے. تو امام اہل سنت کی بارگاہ میں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ علم زندہ کرنا ہے نا, علم زندہ کرنا ہے. تو صرف علم ہی نہیں, عمل بھی ساتھ میں, عمل بھی. اور عمل کا نمبر 3 ہے. پہلا علم, پہلا علم, اور تیسرے نمبر پہ عمل, اور بیچ میں کیا ہے دوسرے نمبر پہ؟ جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ, نازے دوا اٹھائے کیوں. عمل سے پہلے عشق مصطفیٰ, وہ عمل منہ پہ مار دیا جائے گا جس عمل کے پیچھے نبی کی محبت کار فرمانا ہو, رسول اللہ کا عشق کار فرمانا ہو, رسول اللہ کا طریقہ کار فرمانا ہو. وہ عمل منہ پہ مار دیا جائے گا. تو عمل سے پہلے عشق, اور عشق کے بعد عمل. خالی عشق ہی نہیں, عشق لیے بیٹھے گھوم رہا, ٹھیک ہے فائدہ مل جائے گا, نجات مل جائے گی, درجات نہیں ملیں گے. نجات مل جائے گی, لیکن خالی نجات مانگتے ہیں دعا میں. دعا مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ جس کو دیکھیے للو کلو جمن شبراتی, جنت الفردوس. جنت الفردوس پر بھی بس نہیں, جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. اوہ, چاہیے جنت الفردوس میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام, اور عمل ادنا سے ادنا والا کرنا ہے, اور خواب جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام. عشق لے کے نجات تو مل جائے گا, مل جائے گی, مگر درجات نہیں ملیں گے. اور بڑا فرق ہے درجات میں بھی. آپ کو معلوم ہے جنت میں درجے؟ صرف ایک اشارہ کر کے بتا دوں آپ کو, جو نچلے درجے میں ہوگا, سب سے نچلے کی بات نہیں بتا رہا ہوں, نیچے اور اوپر کا فرق بتا رہا ہوں. جیسے ٹرین میں چلتے ہیں تو نیچے والی برتھ اور اوپر والی برتھ, لوور برتھ اپر برتھ, کتنا فرق ہوتا ہے؟ 2-4 فٹ, یہی نا فرق ہوتا ہے. وہ جنت میں جو درجات ہوں گے نا نیچے اور اوپر, اس بیچ کا فرق کتنا ہوگا؟ تو روایت میں آتا, اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ جب نیچے والا اوپر والے اہل جنت کو دیکھے گا تو وہ ایسے ہی نظر آئیں گے جیسے آسمان میں ستارے ٹمٹماتے نظر آتے ہیں. اتنا فرق ہوگا. نجات مل جائے گی, لیکن درجات چاہیے تو عشق کے بعد عمل. اور امام اہل سنت کی زندگی میں عمل کیسا ہے؟ عشق تو آپ کا ترہ امتیاز ہے نا, عشق تو علامت ہے, عشق تو علامت بن گئی نا. عشق بول دیجئے تو اعلی حضرت کی شخصیت ذہن میں آ جاتی ہے. جب عشق رسالت کی ہندوستان میں بات ہوگی تو اعلی حضرت کے ذکر کے بغیر اس کی تاریخ ہی مکمل نہیں ہو سکتی ہے. پھر عمل کیسا آپ کی زندگی میں؟ 2 جہتوں سے عمل بتاؤں گا. سب سے پہلی جہت, میں معافی چاہوں گا اپنی برادری سے, علماء سے, مشائخ سے, ائمہ سے, خطبہ سے, شعراء سے, سب سے بڑی معذرت کے ساتھ. امام اہل سنت نے کبھی دین بیچا نہیں. بہت سخت جملہ بول رہا ہوں, رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف, مجھے معاف کر دیجئے گا. علم کبھی نہیں بیچا آپ نے. خود فرماتے ہیں کہ ساری زندگی ہو گئی فتویٰ نویسی کرتے کرتے, لوگوں کو دین کا علم سکھاتے اور بتاتے بتاتے, لیکن اس پوری مدت میں اگر اس علم کے فروغ کے نام پر کسی سے 1 پائی بھی میں نے لی ہو تو وہ آئے اور میرا گریبان پکڑ لے. اس ایمانی وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں. ہم میں ہے کسی کو یہ جرت کی کہہ دے کہ دین سکھانے کے نام پر اگر آپ سے 1 پائی لی ہو تو آپ آ کر میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں؟ دامن بھی نہیں بچے گا کہ شاید مادرزاد برہنہ ہو جائیں. دین کا کام کیسے ہوگا اگر ہم دین کو اعلانیہ بیچنے لگیں؟
اور اعلانیہ بیچنے سے میری مراد کیا ہے؟ اب ظاہر ہے اب میں کہہ دوں کہ بھائی امام صاحب پیسہ لینا بند کر دیں، خطیب صاحب پیسہ لینا بند کر دیں، شاعر صاحب نذرانہ لینا بند کر دیں، تو بھیا ان کے بیوی بچوں کے لیے من و سلوہ نہیں اترتا ہے. یہ بھی اسی سماج کے انسان ہیں. لیں لیکن بولی نہ لگائیں. قوم جو خلوص اور محبت کے ساتھ دے رکھ لیں. اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ توکل کریں. یہی امام اہل سنت کا طریقہ ہے. اگر ہم بولی لگائیں گے کہ میری ایک رات کی قیمت اتنی ہے اور پھر اس کے بعد آئیں گے تقریر کرنے کے لیے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں رات بھر چیخیں گے، ہماری تقریر فضا میں تحلیل ہو جائے گی، اس کا اثر عوام کے دلوں پر نہیں پڑنے والا ہے. آپ کی دہلی کے چراغ ہیں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا جس کی زبان میں اللہ نے اتنی تاثیر دی تھی کہ وہ ہزاروں کے مجمع میں خطاب کرتا تو لوگ توبہ کر لیتے تھے. زبان میں اتنی تاثیر تھی. وہ حج کرنے گیا، حج سے واپس آیا. اب جب اس نے تقریر شروع کی تو وہ تاثیر نہیں جو پہلے تھی. لوگ حیران و پریشان کہ معاملہ الٹ کیسے گیا. حج سے تو انسان اور دھل دھلا جاتا ہے، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو تاثیر اور بڑھ جانی چاہیے. یہاں تو معاملہ الٹ گیا، تو تاثیر ختم ہو گئی. ایسا کیسے ہوا؟ کسی نے ہمت کر کے پوچھ دیا ان سے کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. جب آپ حج سے قبل تقریر کرتے تھے تو آپ کی زبان کی تاثیر ہم لوگ دیکھا کرتے تھے کہ پورا پورا مجمع تائب ہوتا تھا. آج وہ تاثیر نظر نہیں آ رہی ہے. انہوں نے سر جھکائے ہوئے، آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے فرمایا کہ سفر کے جب حج کے سفر پہ جب تھا ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی تھی، یہ اسی کی نحوست ہے کہ زبان سے تاثیر چلی گئی. ایک وقت کی نماز قضا ہو جائے تو زبان سے تاثیر کھینچ لی جائے اور ہم اپنی بولی لگائیں اور پھر یہ امید رکھیں کہ حالات بدل جائیں. کبھی نہیں ہو سکتا. یہ خیال استو محال استو جنو، یہ خیال ہے، یہ محال ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو امام اہل سنت کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا ہے، اپنے علم کو محض اللہ کی رضا کے لیے عوام تک پہنچائیں. جو ادھر سے آ جائے اللہ کی مرضی سمجھ کے اسے قبول کر لیں. یہ ہوتا ہے نذرانہ. ورنہ اگر مانگ کے لیا جائے تو وہ نذرانہ نہیں، وہ تو قیمت ہے. وہ کہاں نذرانہ، وہ تو قیمت ہے. بولی لگائی گئی کہ ہمیں اتنا چاہیے، ہمیں اتنا چاہیے. معاف کیجئے گا ذرا تلخ بات بول دے رہا ہوں، اور اس لیے بول رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. جی کسی نے پوچھ لیا اعلیٰ حضرت سے کہ زید جو ترنم کے ساتھ مولود خوانی کرتا ہے، سمجھ گئے اس جملے کو؟ ترنم کے ساتھ گا کر کے رسول اللہ کی میلاد پڑھتا ہے، رسول اللہ کی نعتیں پڑھتا ہے، اور اس نے 5 روپے اپنی اجرت مقرر کر رکھی ہے، کیا اس کا لینا درست ہے؟ سنیے کیا کہا امام اہل سنت نے. فرمایا اس کا لینا حرام، اور اسے ممبر پہ کھڑا کر کے نعتیں پڑھوانا حرام. اس وقت تک اسے ممبر رسول پہ نہ کھڑا کیا جائے جب تک وہ جن جن لوگوں سے اس نام پہ پیسے لیا ہو انہیں لوٹا نہ دے، اور اگر جن سے لیا ہو ان کا انتقال ہو گیا ہو تو ان کے نام سے جب تک صدقہ نہ کر دے اس وقت تک اسے ممبر پر چڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ امام اہل سنت کا فتویٰ ہے. کہاں ہے اس پر روش؟ کہاں یہ طریقہ ہمارا؟ اس لیے خدا کے لیے امام اہل سنت کی بارگاہ میں عقیدتوں کا نذرانہ اس طرح پیش کرے. انہوں نے اپنی زندگی میں علم کا فروغ چاہا، بس رسول اللہ کا دین پھیلے. اس کے عوض میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. بلکہ کسی نواب نے خواہش بھی ظاہر کر دی تو بڑا مشہور شعر ہے نا، کروں مدح اہل دول رضا، ان دولت مندوں کی تعریف کروں میں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں. میں جس کریم کا گدا ہوں ان کے ٹکڑے مجھے ملتے رہتے ہیں، اور جو ان کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے اسے کسی کے در کی حاجت نہیں رہتی. اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں،
عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا. اور بس ایک جھلک اور دکھا دوں آپ کے عمل کی، پھر میں آ جاؤں گا حضرت مجدد الفسانی پر. رسول اللہ بیمار ہوئے، وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے اب یہ سن لیجئے. اعلیٰ حضرت بیمار ہوئے، جسم میں اتنی قوت نہ رہی، اتنی سکت نہ رہی کہ مسجد کو جا سکیں. یہ بات کس لیے بتا رہا ہوں؟ نماز با جماعت کے اہتمام کے لیے. صرف نماز نہیں، ہاں ذرا دہرائیے میں نے کیا کہا، صرف نماز نہیں بلکہ نماز با جماعت. نماز با جماعت کا اہتمام کتنا تھا آپ کی زندگی میں؟ کہ بیمار ہے، اچھا بیمار ہیں تو اندت شرع تو معذور ہو گئے، بیمار ہیں تو اندت شرع تو معذور ہو گئے نا. بیمار ہیں تو آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، شریعت آپ کو رخصت دیتی ہے، مگر آپ نے رخصت پہ عمل نہیں کیا، عزیمت پہ عمل کیا، عزیمت کی داستان رقم کی آپ نے. اور اس عالم میں بھی جب چلنے پھرنے کی بھی سکت نہیں تھی، دو لوگ آپ کو کرسی پہ بٹھا کر اپنے حجرے سے مسجد لے جاتے اور نماز با جماعت کا اہتمام کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ بھی روایت میں آتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ خادم نہیں تھا اور وقت جماعت قریب آن پہنچا. اضطراب اتنا بڑھا، بے چینی اتنی بڑھی کہ کوئی ہے نہیں اور جماعت کا وقت قریب آ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جماعت ترک ہو جائے. اور چلنے کی سکت بھی نہیں ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ گھسٹتے ہوئے اپنے آپ کو مسجد کی سیڑھیوں تک لے گئے، گھسٹتے ہوئے. لوگوں کی نظر پڑی ہے تو دوڑے ہیں اور پکڑ کے امام اہل سنت کو اندر لے گئے. یہ نماز با جماعت کا اہتمام تھا. اب ذرا وہ حدیث سن لیجئے، پھر بتاؤں کہ کس طرح پاسداری تھی شریعت کی اور سنتوں کی. رسول اللہ بیمار ہیں، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے ہیں، اور حضور کی عیادت کے لیے دو لوگ اندر موجود ہیں، حضرت علی، اور میں یہاں بھول رہا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس یا حضرت عباس، یہ میں بھول رہا ہوں تاریخی اعتبار سے. حضرت عباس ہی، جی حضرت عباس حضور کے چچا، اور حضرت علی جو بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں، یہ دونوں آپ کے ساتھ ہیں عیادت کے لیے. یہاں سے ایک مسئلہ نکال لیا علماء نے کہ بیمار سے بھی جماعت ساقط ہو جاتی ہے اور بیمار کی عیادت کرنے والے سے بھی جماعت ساقط ہو جاتی ہے، جو بیمار کی تیمارداری کر رہا ہے، اس لیے کہ دونوں اندر موجود تھے. اگر ساقط نہ ہوتی جماعت تو رسول اللہ نہ روکتے، بلکہ کہتے علی اور عباس آپ جائیں اور جا کر جماعت میں شامل ہوں، مگر وہ رسول اللہ کے ساتھ تھے. بہرحال ادھر نماز ہو رہی ہے، حضور کے جسم اقدس میں کچھ طاقت محسوس ہوئی تو تڑپ گئے. طاقت ہوئی اور پھر نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے. سو دونوں اشخاص سے کہا، حضرت علی سے بھی کہا اور حضرت عباس سے بھی کہا، ذرا مجھے سہارا دو. اور حدیث بتاتی ہے کہ سہارا کس انداز سے؟ بیچ میں رسول اللہ ہیں، ایک جانب کو مولا علی ہیں، دوسری جانب کو حضرت عباس ہیں، اور آپ نے اپنا ایک ہاتھ ایک شخص کے کاندھے پہ رکھا، دوسرا دوسرے کے کاندھے پہ رکھا. اتنی بھی طاقت نہ تھی کہ پیر اٹھا کے چل سکتے. تو روایت حدیث بتاتی ہے کہ اس انداز میں آپ آ رہے ہیں کہ آپ کا پیر زمین سے گھسٹ رہا ہے. پورا سہارا لیے ہوئے ہیں حضرت علی اور حضرت عباس پہ، اور پیر زمین سے لگا ہوا ہے اور اسی انداز میں یوں گھسٹتا ہوا چل رہا ہے. اعلیٰ حضرت کو کرسی پہ لے جایا جاتا تھا، یہ سنت یاد آ گئی. فرمایا آج کرسی چھوڑو، ہم نے رسول اللہ کی ہر سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ کیوں چھوٹ جائے؟ آج مجھے اسی طرح سہارا دو جس طرح رسول اللہ کو علی اور عباس نے سہارا دیا. اور اسی تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت. تو فرمایا اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہتا ہوں، اس پر بھی عمل کرنا چاہتا ہوں. اور دو لوگوں کا سہارا لے کر، اور آپ کے بھی پیر ایسے ہی گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں جیسے رسول اللہ کے پیر گھسٹ رہے تھے. تو یہ میں نے تھوڑی سی جھلک دکھائی ہے. میرا موضوع تو حضرت مجدد الفسانی ہے، اس پر آ جاتا ہوں.
عرس مجددین ہے نا یہ، حضرت مجدد الفسانی امام ربانی، ظاہر ہے کہ زمانہ کیا ہے ان کا۔ اچھا عجیب سملرٹیز ہیں دونوں کے اندر۔ بعض لوگوں نے تو تاریخ پیدائش میں بھی مہینے کو کامن بتایا، بعض لوگوں نے، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی کی پیدائش بھی شوال میں ہی ہوئی، لیکن تو خیر جو بھی ہو، دونوں صحیح ہو سکتے ہیں، نہ بھی صحیح ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن سملرٹیز تو ہیں۔ وصال کا مہینہ ایک ہے، صفر المظفر۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ ذرا میں جو نام لے رہا ہوں تو ذرا سنیے گا غور سے اس کو، اور اس ترتیب کو ذہن میں رکھیے گا۔ شیخ احمد سرہندی، فاروقی، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، یہ ترتیب ذہن میں رہے گی نا۔ شیخ احمد سرہندی، فاروقی، نسب حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم سے آپ کا ملتا ہے، 28ویں پشت میں ہیں آپ فاروقی۔ اس کے بعد میں نے کہا قادری، مشرباً آپ پہلے قادری ہیں، پھر چشتی، پھر سہروردی، پھر نقشبندی۔ یہ الگ بات ہے کہ غلبہ نقشبندیت کا ہو گیا، غلبہ نقشبندیت کا ہو گیا حضرت خواجہ باقی باللہ سے ملاقات کے بعد، اس پر آؤں گا میں۔ سب سے پہلی نسبت کیا ہے؟ فاروقی۔ تو فاروقی فیض منتقل ہوا۔ اب کیسے کیسے منتقل ہوا اگر بالکل کھول کھول کر کے بیان کروں گا نا تو کچھ لوگوں کی پیشانی پہ لکیریں نمودار ہو جائیں گی، کیونکہ دلی ہے نا۔ کسی زمانے میں، اب تو بھول گیا میں، کسی کی 4 لائن پڑھا تھا کہ رنگ برنگ کے سانپ ہماری دلی میں، بھول گیا، جانے دیجیے، ہٹائیے، یہ دلی ہے۔ یہ فاروقی نسبت، اور اس نسبت کا فیض کیسے پہنچا آپ کے اوپر؟ ذرا حضرت فاروق اعظم کی شخصیت کو دیکھیے آپ، ایک ایک جھلک دیکھیے اور پھر تصور میں لائیے حضرت مجدد الفسانی کی زندگی کو۔ فاروق اعظم کون ہے؟ ایک ایسی حدیث جو کثرت سے آئی ہے کتب حدیث میں، لیکن اسی کثرت سے چھوڑی بھی گئی، مطلب ہم بیان بھی نہیں کرتے۔ وہ کثرت سے وہ حدیث کیا آئی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر امت میں محدث ہوتے ہیں۔ محدث، محدث حدیث بیان کرنے والے کو کہتے ہیں۔ محدث کس کو کہتے ہیں؟ محدثون، اس کی وضاحت کے لیے آتا ہے المتکلمون۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر امت میں، ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے ہیں۔ محدث کون ہوتا ہے؟ خود نبی وضاحت کرتے ہیں، جس سے اللہ بغیر واسطے کے کلام فرماتا ہے۔ محدث کون ہوتا ہے؟ جس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس سے بغیر واسطے کے کلام فرماتا ہے، الہام ہوتا ہے، اس پر الہام ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے۔ سبحان اللہ۔ جمعے کی نماز پڑھتے ہوں گے آپ، امام صاحب سے خطبہ سنتے ہوں گے، باڑے والے مولانا فاروق صاحب سے سنتے ہوں گے خطبہ، آپ کے امام صاحب ہیں۔ خطبہ پڑھتے ہوئے جب خلفائے راشدین کا تذکرہ آتا ہے اور ان کے القاب و آداب آتے ہیں، میں سب نہیں بتاتا، ذرا آ جائیے حضرت عمر کے تذکرے پہ۔ عام طور سے القاب و آداب بدلتے بھی رہتے ہیں، مختلف شانیں ہیں تو مختلف شانوں کے حساب سے اس کا بیان کیا جاتا ہے، لیکن عام طور سے جو ایک لقب ذکر کیا جاتا ہے وَعَلَىٰ أَعْدَلِ الْأَصْحَابِ، اعدل الاصحاب، صحابہ میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے، سب سے زیادہ انصاف کرنے والے، اور واقعی سب سے زیادہ عدل کرنے والے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بار زمین ہلنے لگی، زلزلہ آیا، زمین ہلی تو آپ کے ہاتھ میں درہ ہوتا تھا، کوڑا درہ، آپ نے وہ درہ زمین پہ مارا اور کہا ٹھہر جا، آج تک عمر نے تمہارے اوپر ظلم کرنے دیا کسی کو؟ آج تک عمر نے انصاف کا گلا گھونٹا یا تمہاری پشت پہ جب کیا تو انصاف کیا؟
اگر تو گواہی دیتی ہے کہ عمر نے جب کیا انصاف کیا تو ہلتی کیوں ہے؟ ساکن ہو جا. جیسے ہی عمر نے درہ مارا زمین ساکن ہو گئی, زمین ٹھہر گئی. وعلی عادل الاصحاب, اور بھی القاب ہیں, اس کو چھوڑ دیتا ہوں, وہ موضوع نہیں ہے. اب آ جائیے اس پر. الموافق رأیہ بالوحی والکتاب عمر بن الخطاب. یہ کون ہیں عمر؟ جن کی رائے کے مطابق اللہ رب العزت قرآن نازل فرما دیتا تھا. جو عمر رائے دیتے, رسول اللہ کبھی کسی مسئلے میں اپنے اصحاب سے مشورہ کرتے, اصحاب کی مختلف رائے ہوتی, اس میں جو عمر کی رائے ہوتی, ابھی عمر رائے دیتے, کچھ دیر کے بعد جبریل اسی رائے کے مطابق اللہ کا کلام لے کر آ جاتے. عمر کی رائے کلام اللہ کے موافق ہوا کرتی تھی. تو عمر کون ہیں؟ محدث ہیں اس امت کے. محدث کا مطلب جن سے اللہ کلام فرماتا ہے, جن پر الہام ہوتا ہو. ذرا شیخ احمد امام ربانی مجدد الفسانی کی زندگی پڑھ لیں آپ, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ براہ راست اللہ سے ہم کلام ہو. یہ فاروقی فیض آپ کی زندگی میں جا بجا نظر آتا ہے. یہ فاروقی نسبت بدرجہ اتم آپ کے اندر نمایاں نظر آتی ہے. ایک فیض. آگے بڑھیے دوسرا فیض. حدیث ہے بڑی مشہور ہے, اللہ رب العزت ہر صدی کے اخیر میں ایک شخص کو پیدا فرماتا ہے جو دین کی تجدید کر دیتا ہے, دین کو نیا کر دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں سمجھ لیجئے گا کہ پرانے دین کے بجائے نیا دین لا دیتا ہے. دین کو نیا کر دیتا ہے مطلب کیا ہے؟ آپ کو ایک مثال سے سمجھا دوں, ورنہ چہ نسبت خاک را با عالم پاک, یہ مثال بھی نہیں دینی چاہیے, لیکن مثال سمجھانے کے لیے دی جا سکتی ہے, اس لیے دے رہا ہوں. آپ جویلری خریدتے ہیں, زیور خریدتے ہیں, وہ پہنتے 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 وہ زیور گرد و غبار میں اٹ جاتا ہے. جو اس کی ریئلٹی ہوتی ہے, جو اس کی پیورٹی ہوتی ہے, جو اس کی اوریجنلٹی ہوتی ہے, وہ گرد و غبار میں دب جاتی ہے. تو آپ پھر سے اسے سونار کے پاس لے جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اسے؟ ذرا اس کو پھر سے نیا کر دو. تو وہ سونار کرتا کیا ہے؟ کوئی نیا سونا نہیں لگا دیتا اس پر, کوئی نئی چاندی نہیں چڑھا دیتا اس پر, بلکہ وہ کرتا یہ ہے کہ جو اس پر گرد و غبار آ گئے ہیں, جو دھول دھکڑ جم گیا ہے, اسے بڑی دانائی کے ساتھ صاف کر دیتا ہے. جو ہی وہ گرد و غبار ہٹتا ہے, وہ زیور اپنی اصل صورت میں انتہائی چمکتا ہوا اور دمکتا ہوا سامنے آ جاتا ہے. اللہ رب العزت ہر صدی کے اخیر میں ایک ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا جو دین کی تجدید کرے گا. مطلب کیا ہے؟ دین پہ زمانے کے جو گرد و غبار پڑ گئے ہوں گے, حوادثات اور اس کی آلائشوں نے جو اس کی اصل صورت کو چھپا دیا ہوگا, وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ تجدیدی کارنامہ یوں کرے گا کہ اپنی مسائی جلیلہ اور جمیلہ سے دین پر پڑے ہوئے گرد و غبار اور اس کی آلائشوں کو دور کر کے اس دین کو اسی انداز میں امت کے سامنے لا دے گا جس انداز میں رسول اللہ نے چھوڑا تھا. سبحان اللہ. وہی ہوگا مجدد, وہی ہوگا, بولیے مجدد. کتنے سال بعد آئے گا؟ 100 سال بعد. کتنے سال بعد آئے گا؟ 100 سال بعد. 1000 سال کے بعد تو رسول آتے ہیں. توجہ چاہوں گا علماء کی. 1000 سال یہ اللہ کی سنت رہی ہے. 1000 سال کے بعد اللہ رب العزت ایک رسول کے بعد دوسرے رسول کو بھیجتا تھا. اب ضرورت آن پڑی ہے, 1000 سال کا عرصہ گزر گیا ہے, میری شریعت اور میرے دین کی تصویر مسخ ہو گئی ہے, پھر سے زندہ کرنے کے لیے کسی رسول کی حاجت ہے. مجدد تو 100 سال کے بعد آتا ہے, لیکن جس مجدد کا ہم ذکر کرنے بیٹھے ہیں وہ الف ثانی ہے, ٹھیک 1000 سال کے بعد آ رہا ہے. نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے, اب کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا, لیکن رسول کے مشن کو زندہ کرنے والا آ رہا ہے. اللہ رب العزت نے وقت کا بھی جو انتخاب فرمایا ہے وہ 1000 سال کے بعد فرمایا ہے. رسول تو نہیں ہوگا چونکہ باب نبوت بند ہو چکا ہے, ختم نبوت پہ مہر لگ چکی ہے, اب کوئی رسول نہیں آئے گا,
مگر رسول والے اوصاف لے کر آئے گا، رسول والا مشن زندہ کرے گا. اور اس نسبت سے فاروقی فیض جہاں ملاحظ چلتا رہتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتا، میرے بعد عمر نبی ہوتا. یہ فاروقی فیض مل رہا ہے مجدد الف ثانی کو. اور سنیے تیسری روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الشیطان یفر من ظل عمر بن الخطاب. ہم لوگ کیا کرتے ہیں صبح سے شام تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ بولیے ایمانداری سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مطلب کیا اس کا؟ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اس شیطان مردود کے چکر میں نہ آ جاؤں، اس لیے پروردگار میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے تاکہ شیطان مردود اپنے دام فریب میں مجھے مبتلا نہ کر سکے. تو ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، بھاگتے ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا عمر وہ ہے جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، جس کے سائے سے شیطان بھاگتا. وہ ہیبت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، وہ ہیبت اللہ رب العزت نے، وہ رعب عمر ابن خطاب کو عطا فرمایا کہ شیطان پناہ مانگتا ہے. بلکہ ایک موقع اور ہے بڑا دلچسپ، سن لیجیے آپ. اللہ کے نبی کے ارد گرد خواتین بیٹھی ہیں، اس میں آپ کے رشتہ دار بھی ہیں اور صحابیات بھی ہیں، اور بیچ میں کون ہے؟ رحمت للعالمین. رحمت للعالمین. میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ جو آدمی جتنا نرم ہوتا ہے نا تو پھر لوگ اس سے شوخی بھی اتنا ہی کرنے لگ جاتے ہیں. حضور رحمت للعالمین ایک چیز، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو رشتہ دار ہیں، اور رشتہ داروں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، رشتہ دار کیا بولیں گے؟ ہمارا بھتیجا ہے، یہی تو بولیں گے نا. اور دادا جان تو اور چڑھ کے بولیں گے ہمارا پتوا ہے. دنیا انہیں حضرت حضور سے نیچے نہیں بولتی، اور دادا کہیں گے بے ادھر آ. تو غلط نہیں ہے، وہ ایک ناز کا مقام ہوتا ہے. وہ رسول اللہ کے ارد گرد خواتین بیٹھی ہیں اور سوالات و جوابات چل رہے ہیں، حضور سے مسئلہ پوچھ رہی ہیں. پوچھتے 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 ناز میں اتنا بڑھ گئیں کہ حضور سے ایسی باتیں کرنے لگیں جس سے بے ادبی کا شائبہ ہو سکتا ہے. نیت ان کی بے ادبی کی نہیں تھی، لیکن وہ بارگاہ کون سی ہے؟ لے سانس بھی آہستہ یہ دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا. یہ بارگاہ کون سی ہے؟ اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا. یہ بارگاہ کون سی ہے جہاں ابو بکر و عمر کو کہا جا رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پہ اپنی آواز اونچی نہ کرو، اس لیے کہ اگر آواز اونچی ہوئی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. بعض صحابہ کا تو حال یہ ہو گیا، بعض روایتوں میں حضرت ابو بکر کا بھی نام آتا ہے، حال یہ ہو گیا اتنا دھیرے بولنے لگے کہ رسول اللہ کو کہنا پڑتا تھا کہ ذرا اونچا بولو. لیکن وہ عورتیں تھیں اپنی باتوں میں لگی تھیں. اچھا رسول تو رحمت للعالمین کچھ نہیں بول رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. اسی درمیان حضرت عمر پہنچ گئے. حضرت عمر نے بھی کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ نے جو آپ کو ہیبت اور رعب عطا کیا ہے نا، وہ جیسے ہی پہنچے ہیں یوں دیکھا ہے حضرت عمر نے تو جس خاتون کی نظر عمر سے ٹکرائی وہ اٹھ کے وہاں سے بھاگ گئی. یا بھاگو یہاں سے، اب خیر نہیں. اس کے بعد اللہ جب سب چلی گئیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تمہیں دیکھ کر تو شیطان بھی سر کے بل گر جاتا ہے. یہ نسبت فاروقی امام ربانی مجدد الف ثانی کے اندر کیسے ٹرانسفر ہو رہی ہے. اقبال خراج پیش کرتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. خراج پیش کرتا ہے اقبال جب پہنچا ہے حضرت مجدد کے آستانے پہ تو کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. بھول گیا اور کیا ہے. وہ خاک کہ ہے زیر فلک مطلع انوار،
گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ یہ نسبت فاروقی یہاں ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ اور آگے سن لیجئے، حضرت عمر کی ایک شان یہ بھی ہے، تمام صحابہ رسول اللہ کے مرید تھے اور عمر مراد تھے۔ 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام میں تمام صحابہ رسول اللہ کے مرید ہیں، عمر مراد ہیں۔ وہ کیسے مراد ہیں؟ صحن کعبہ میں جھولی پھیلا رہے ہیں رسول اللہ، اے اللہ 2 عمر میں سے کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے۔ وہ 2 عمر کون ہیں؟ عمر ابن خطاب اور ابو جہل ابن ہشام۔ اور پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، میرے مولا اگر میری مرضی پوچھتا ہے تو میں عمر ابن خطاب کو چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعائیں مانگ کر لیا ہے حضرت عمر کو۔ تو جملہ صحابہ مرید ہیں اور عمر ابن خطاب مراد ہیں۔ یہ نسبت فاروقی امام ربانی کے اندر یوں ٹرانسفر ہو رہی ہے کہ جو ہی امام ربانی کی نظر حضرت خواجہ باقی باللہ سے ٹکرائی ہے تو خواجہ باقی باللہ تڑپ گئے، یہی تو ہے جس کے انتظار میں میں تھا، سبحان اللہ۔ یہی تو ہے جس کے انتظار میں میں تھا۔ یعنی پیر مانگ رہا ہے مرید کو، اور مقام مرید اپنے پیر کی تعریف کرے تو کون سی عظمت کی بات ہے؟ وہ فارسی میں کہا جاتا پیران می پرند مریدان می پرانند۔ پیر نہیں اڑتے ہیں، مرید اڑاتے ہیں۔ پیر نہیں اڑتے ہیں، مرید اڑاتے ہیں۔ مرید اگر اپنے پیر کی تعریف کرے کوئی کمال نہیں، شاگرد اپنے استاذ کی تعریف کرے کوئی کمال نہیں، بیٹا اپنے باپ کی تعریف کرے کوئی کمال نہیں، پیر اگر مرید کا قصیدہ خواں ہو تو بات ہی کچھ الگ ہے۔ امام ربانی کے لیے خواجہ باقی باللہ نے کیا کہا ہے؟ شیخ احمد آفتابیست کہ مثل ماں ہزاراں ستارہ۔ کہتے ہیں شیخ احمد سرہندی ایسا آفتاب ولایت ہے، ایسا آفتاب ولایت ہے کہ ہم جیسے ہزارہا ستارے اس کی چمک کے آگے گم ہیں۔ یہ پیر کہہ رہا اپنے مرید کے لیے، یہ پیر اپنے مرید کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو یہ نسبت فاروقی یہاں بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے شیخ احمد سرہندی کے اندر۔ تو یہ فاروقی نسبت کا کمال تھا کہ پورے جاہو جلا، وہاں تو درہ مار دیا زمین پہ تو زمین ساکت ہو، اور یہاں بادشاہ کے آگے گردن نہیں جھکی آپ کی۔ جس دلیری کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آج کوئی ہے جو اس سنت کو زندہ کرے؟ پھر سے ضرورت ہے اس دین کو، پھر اس دین پر ملمہ سازی کی چادریں ڈالی جا رہی ہیں، اس دین کو شرک و کفر کی دبیس چادر میں چھپانے کی جد و جہد کی جا رہی ہے۔ پھر ضرورت ہے کوئی اسی نسبت فاروقی کے ساتھ اٹھے اور تار کر دے ان چادروں کو اور دین کی اصل تصویر سمانے کے سامنے پیش کرے۔ صرف ذکر کرنے سے نہیں ہوگا، صرف نام لینے سے نہیں ہوگا۔ اچھا ہاں، لیکن ایک بات اور بتا دوں، دونوں پہلو ہر شخص کی زندگی میں رہتے ہیں۔ اتنے باکمال شخص، ایسے صاحب فضل اور صاحب کمال، ہم جیسے لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ لاہور کے مفتیوں نے حضرت مجدد الف ثانی کے خلاف فتویٰ دیا، نہیں چھوڑا ان کو بھی۔ بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اللہ ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے، احسان ہے ہم ہندوستانی مسلمانوں پر ان کا، جو حدیث کی خدمت کی ہے آب زر سے لکھے جانے کے قابل۔ فرماتے ہیں کہ اس کا اثر تو میرے اوپر بھی ہو گیا تھا۔ یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس کا اثر تو، اس پروپیگنڈے کا اثر تو میرے اوپر بھی ہو گیا۔ اتنا پروپیگنڈا کیا لوگوں نے شیخ احمد سرہندی کے خلاف کہ میرے اوپر بھی اس کا اثر ہو گیا اور دل میں قد سی پیدا ہوئی۔ فرماتے ہیں اسی الجھن میں آنکھ لگی
تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور خواب میں سرکار فرماتے ہیں عبدالحق شیخ احمد سرہندی تو میرا نائب ہے اور وہ مجھے محبوب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو ہی بیدار ہوا دل سے وہ ساری کدورتیں نکل گئیں اور ان کی عظمت دل و دماغ میں سما گئی۔ اقبال کے بارے میں ایک آخری بات عرض کر دوں، میرا وقت ہو گیا ہے، اللہ زیادہ ہو گیا۔ ایک آخری بات 2 منٹ برداشت کر لیجیے۔ ایک شعر مجھے یاد آ گیا۔ اقبال، بہت سے لوگ توحید کے علم بردار بنتے ہیں، ہے نا، بہت سے لوگ ہیں توحید کے علم بردار، اور توحید کی آڑ میں سب خرافات کرتے رہو، ہے نا۔ بہت سے توحید کے ٹھیکیدار بھی جو ہے پہنچے ہوئے ہیں۔ سمجھ جائیے، آپ لوگ اشاروں میں کہہ رہا ہوں، آسارام کی طرح۔ تو شیخ احمد سرہندی کی توحید کیا تھی؟ اس تفصیل میں جاؤں گا اگر توحید وجودی کے، تو بات بھی پیچیدہ ہوگی اور وقت بھی زیادہ لگے گا۔ اقبال شناسوں نے لکھا ہے کہ اقبال جب حاضر ہوئے آپ کے روضہ اطہر پہ، تو آپ پر ایک عجیب سی نیم بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی، جس کو صوفیہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں مستی چھا جانا۔ وہ مستی چھا گئی، گم ہو گئے اقبال۔ باہر آئے کسی طرح، لوگوں نے پانی سے ادا ہوا ہے، ذرا وہ سن لیجئے۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ اپنا ایک شعر پڑھتے ہیں اقبال، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ اس آستانے کے فیض نے راز حقیقت سے پردہ اٹھا دیا ہے، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کی توحید کی حقیقت آشکارا ہو گئی ہے مجھ پر۔ اگر وہ مجذوب فرنگی آج میرے سامنے ہوتا تو میں اسے کہتا بیٹھ، میں تجھے اس بارگاہ کی فیض سے مقام کبریا سمجھا دیتا۔ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند۔ میں خراج پیش کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام اے ساقی۔ آپ جاری رکھیں، سید صاحب قبلہ تشریف نہیں لا رہے ہیں، حضرت مولانا سید فیضان میاں صاحب قبلہ کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں۔ قاری ریاض صاحب کو اچھا اور دیکھیے ایک چیز میں کہیں پہ محفوظ کیا تھا، وہ کہاں چلی گئی؟ ہاں، ذرا یہ اشعار سن لیجئے۔ بعض اقبال شناسوں نے لکھا ہے کہ حضرت مجددی کے لیے کہے آپ نے، اور میرا بھی ایمان ہے کہ حضرت مجدد کے لیے کہے، ورنہ یہ 300 سال کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ 300 سال وہ حضرت مجدد کا وقفہ تھا، یہ مغلیہ سلطنت سے لے کر وہاں تک۔ تو اقبال کہتے ہیں 300 سال سے ہیں، بلکہ پورا سنیے، لا پھر ایک بار وہی بادو جام اے ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام اے ساقی۔ یہ اس وقت ہم سارے مسلمانوں کی دعا ہونی چاہیے۔ ہم جن حالات اور جس قسم پرسی کے دور سے گزر رہے ہیں، ہم سب کی طرف سے یہ دعا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اقبال کہتے ہیں 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند۔ 300 سال سے، وہ جو 300 سال پہلے وہ میخانہ نقش بند سے جو فیض جاری ہوا تھا، میخانہ یہ بھول ہی گیا تھا، چلیے بات آ گئی تو بتا دوں۔ وہ نقش بندی جو ہیں آپ، تو صدیقی نسبت پہنچی نا، صدیقی نسبت، حضرت ابو بکر صدیق، وہاں سے آپ کا سلسلہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کا فیض کون سا والا ملا ہے ان کو؟ وہ جو غار ثور میں رسول اللہ سے آپ کو ملا تھا، وہ جو غار ثور سے جو امانت آپ کو ملی تھی رسول سے، اور کیسی امانت ملی تھی؟ صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں، یہ باتیں اہل دل کی ہیں اور اہل اللہ کی ہیں، صرف اشارہ کر کے گزر جا رہا ہوں، عوام کے لیے نہیں ہے۔
وہ فیض کیسا ملا تھا اس غار کے اندر جب کوئی نہ تھے، آپ تھے اور حضرت ابو بکر تھے، رسول اللہ تھے اور حضرت ابو بکر تھے، اور آپ نے معیت کا ایسا فیض لٹایا ہے آپ کے اوپر، معیت. ہاں خسرو کی زبان میں کہہ دوں، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری، آفاق ہا گردیدم مہر بتاں ورزیدم، بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. وہ جو معیت کا فیض منتقل کیا اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کی طرف، معیت. ہاں حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے نکلے فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے، آگے پہنچے، نہیں فرعون سے نکل رہے تھے آپ کہ نکل جاؤ یہاں سے، آگے پہنچے تو دریا، اور قوم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ، تو قوم نے کہا مروا دیے موسیٰ تم. کہاں لا کے پھنسائے؟ آگے دریا اور پیچھے فرعون. تو اس وقت حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ ان معی ربی سیہدین. حضرت موسیٰ نے یہی کہا نا، ان معی ربی سیہدین، میری قوم پریشان نہ ہو، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راہ دکھائے گا، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راہ دکھائے گا. اور غار ثور میں اللہ کے نبی ہیں اور حضرت ابو بکر ہیں، اور دشمن سامنے آ گیا، دشمن کے پیر دکھ رہے ہیں حضرت ابو بکر کو، اور حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اس نے اپنے پیر کی طرف دیکھا تو ہم پکڑے جائیں گے. یہاں غار سے تو ان کے پیر نظر آ ہی رہے تھے دشمنوں کے، تو حضرت ابو بکر نے حضور سے عرض کیا رسول اللہ اگر انہوں نے اپنے پیر کی طرف دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے. حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے، میرے ساتھ ہے. اور جب حضرت ابو بکر نے یہ بات کہی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں تسلی کے لیے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر اللہ میرے ساتھ ہے، موسیٰ نے کہا تھا میرا رب میرے ساتھ ہے، اور یہاں حضور کہہ رہے ہیں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ جو معیت کا فیض لٹایا ہے نا رسول اللہ نے حضرت ابو بکر پہ، تو جب وہاں سے نکل کے پھر جب دشمن چلا گیا آپ غار سے نکلے، پورا ایک واقعہ ہے، مدینہ تشریف لے آئے. اب مدینے میں لوگ ملنے آ رہے ہیں تو لوگ کنفیوزڈ ہو جا رہے ہیں، کوئی آ کے حضرت ابو بکر سے مصافحہ کر رہا ہے. وہ جو معیت کا فیض لٹایا ہے رسول اللہ نے، یہ اہل اللہ کی زبان بول رہا ہوں، صوفیہ کی باتیں بول رہا ہوں. حضرت ابو بکر نے بھانپ لیا موقع کی نزاکت کو اور حساسیت کو کہ یہ ماجرا کیا ہے، لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں. تو چادر لے کر رسول اللہ کے سر اقدس پہ یوں کھڑے ہو گئے تان کر، تاکہ آنے والا دیکھ لے کہ جو چادر کے نیچے ہے وہ آقا ہے اور جو چادر لے کر کھڑا ہے وہ غلام ہے. ورنہ معیت کا تو ایسا فیض کا دریا بہا تھا کہ لوگ کنفیوز ہو رہے تھے، کوئی آ کے ابو بکر کے قدموں پہ گرا جا رہا تھا. یہ نسبت معیت جو وہاں سے حاصل کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے، اس امانت کو منتقل کر دیا ہے شیخ احمد سرہندی نے. وہ امانت منتقل ہوئی ہے ادھر. یہ لوگ دیکھتے ہیں، وہ جو اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے نا، اور میں نے حضرت اقدس حضور قاضی اہل سنت کی موجودگی میں بھی یہ بات بتائی تو آپ نے بہت دعاؤں سے نوازا تھا. دیکھیے آپ میں سے کسی نے مجھ کو دیکھا ہے؟ بولیے. نہیں دیکھا. یہاں بیٹھے ہیں لیکن مجھے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں. ایمانداری کی بات یہی ہے. یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب میری نشانی ہے. میں نہیں ہوں، میں وہ ہوں جو اگر چلا گیا تو آپ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو ابھی بھی رہے گا یہاں پہ، کہ نہیں رہے گا؟ اگر بولتے بولتے میں گیا
تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو اس کے بعد بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ لیکن آپ کیا کہیے گا؟ عارف اقبال مر گئے، اور کوئی کہے کہ وہ تو بیٹھے ہیں، کہے گا نا نا وہ نہیں ہے، ان کی لاش ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں نہیں ہوں، جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں نہیں ہوں، میری نشانیاں ہیں، میری سر سے پیر تک میری نشانیاں ہیں۔ ہاں، ان نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی کون ہے؟ یہ چہرہ۔ یہی وجہ ہے کہ چہرہ اور جسم اگر پرسنٹیج ریشو نکالیں تو 80-20 بھی کم ہوگا۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پورا جسم چہرے سے نیچے 80% ہے اور 20% چہرہ، شاید 20% سے بھی کم ہو، لیکن چلیے 80-20 کا ریشو مان لیتے ہیں۔ اگر 80% چھپا دوں اور 20% ایسے نکال دوں تو آپ پہچان جائیں گے کہ نہیں عارف اقبال یہی ہے، ہاں؟ لیکن 20% چھپا کے 80% نکال دوں، دکھاؤں آپ کو، دھوکہ کھائیں گے کہ نہیں؟ ہاتھ تو انہی کی طرح لگ رہا ہے لیکن پیر کچھ الگ ہے، دھوکہ کھا جائیں گے کہ نہیں کھا جائیں گے؟ پتہ کیا چلا؟ یہ نشانی تو سب ہے سر سے پیر تک، لیکن ان تمام نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ چہرہ۔ اچھا، لیکن اس چہرے میں ناک بھی ہے، آنکھ بھی ہے، بھویں بھی ہیں، لب بھی ہیں اور دیگر اعضاء بھی ہیں۔ یہ پوری کائنات اللہ کی نشانی ہے، یہ پوری کائنات اللہ کی نشانی ہے۔ لیکن ان تمام نشانیوں میں جو سب سے عظیم نشانی ہے، جو چہرے کی مانند ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چہرے کی مانند ہے وہ، یہ ساری کائنات اللہ کی نشانی۔ ان تمام نشانیوں میں سب سے عظیم نشانی حضور کی ذات، سب اسی چہرے میں گم ہے۔ کوئی بڑا ہے تو آنکھ کی مانند ہے، کوئی ناک کی مانند ہے، کوئی لبوں کی، جس کا جیسا مقام اور جیسا مرتبہ۔ کسی کا مقام کم ہے تو جتنے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، چھوٹے چھوٹے ہولز ہیں نا، وہ دکھتے نہیں لیکن ہولز تو ہیں نا۔ جائیے نا ڈاکٹر کے پاس، وہ بتا دے گا۔ آج کل تو ایسے ایسے کیمرہ آ گیا ہے کہ اس کے میگا پکسل کے تھرو اگر نکالنا چاہیں تو اس میں اتنے ذرات نکل جائیں گے یہاں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ سب اولیاء اسی چہرے میں گم ہیں۔ وہ معیت والی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب جس نے میری اس ناک کو دیکھا تو اس نے مجھے تو دیکھا نا، ہاں؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں پورا بینڈیج بندھوا کے ناک نکال کے آپ کے پاس آؤں گا کہ ناک دیکھو بھائی۔ جب آپ ناک دیکھیں گے تو مجھے دیکھ لیں گے، آنکھ دیکھیں گے تو مجھے دیکھ لیں گے، لب دیکھیں گے تو مجھے دیکھ لیں گے۔ یہ ساری کائنات اللہ کی نشانی، اور ان تمام نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ چہرے کی مانند۔ اور آپ ہی کی ذات ستودہ صفات میں جملہ اولیاء و صالحین گم ہیں۔ تو جس نے جس ولی کو دیکھا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے مرشد کی صورت میں رسول اللہ کو دیکھا، اس لیے کہ وہ اسی میں گم ہے۔ جس نے جسے دیکھا، مرشد کو دیکھا، اولیاء اللہ کو دیکھا، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا۔ اور جس نے رسول اللہ کو دیکھا تو کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود پیغمبر فرماتے ہیں من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مجددین زندہ باد، فیضان مجددین، زندہ باد، حضرت علامہ مولانا مفتی سید فیضان رضا صاحب قبلہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسول، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ حضرات اولاد رسول ہیں، کھڑے ہو کر تعظیم کر لیں۔ اللہ، السلام علیکم۔ تشریف رکھیں اور ذرا دعا سن لیجئے اقبال کی جلدی سے، اور بات ختم۔ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام اے ساقی۔ آمین تو کہہ لیں آپ۔
اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام اے ساقی، اور میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی، میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے کہ ہے یہ بھی حرام ہے ساقی، شیخ کہتا ہے کہ ہے یہ بھی حرام ہے ساقی، اور شعر مردوں سے ہوا پیشہ تحقیق تہی، شعر مردوں سے ہوا پیشہ تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام ہے ساقی، اور عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ہے ساقی۔ اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو ان دونوں بزرگوں کے عشق اور علم دونوں کا مجموعہ بنائے، اور دونوں کے فیوز و برکات سے ہم سب کو اللہ رب العزت مالا مال فرمائے۔ دوران گفتگو جو کچھ اچھی باتیں میرے منہ سے نکلی ہوں وہ من اللہ ہیں، اس کے حبیب کا صدقہ ہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ جو کمیاں کوتاہیاں وہ خواہ قصدن ہوں، سہون ہوں، عمدن ہوں، کوئی بھی بات خلاف شرع نکل گئی ہو، میری طرف سے نکلی، میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور میں اس ذمہ داری کو لیتے ہوئے ان تمام علماء، ائمہ، مشائخ، مدرسین سب کو گواہ بنا کر اعلانیہ توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔